موضوع الدرس في فضيلة التهجد وعظمة كتاب الله تعالى سورة المزمل تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري ومحمد بن بشر الأبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس مثله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس بات پہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات کا جو حکم ہے یہ کتنی مدت تک باقی رہا. بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے اور بعض روایات میں آتا ہے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 1 سال تک یہ حکم باقی رہا. حضور پاک بھی اور صحابہ بھی تقریباً یعنی پوری رات عبادت فرماتے تھے جس کی وجہ سے ان کے پاؤں پہ بھی ورم آ گئی اور ان کی پنڈلیاں مبارک بھی سوج گئیں. تو یہ 1 سال رہا. 1 سال کے بعد پھر اللہ نے اس میں تخفیف کر دی. اور بعض روایات میں ہے کہ 16 مہینے تک یہ رہا. تقریباً 16 مہینے تک یہی کیفیت تھی تہجد پڑھنے کی. اور اسی طرح یہ بھی روایات ہیں کہ یہ حکم تو مکے میں آیا تھا لیکن اس کی جو فرضیت کا ختم ہونا ہے وہ مدینے میں آیا. یعنی گویا اول سورت جو ہے اس کا نزول جو ہے وہ مکی ہے اور آخر سورت جو ہے اس کا نزول جو ہے وہ بعد الہجرت ہے. تو بہرحال یعنی ایک راجح قول یہ ہے کہ تقریباً 16 مہینے تک یہ حکم جو تھا وہ باقی رہا. اچھا اب حکم کیا باقی رہا اس کو بھی سمجھ لو. ایک تو حکم یہ باقی رہا کہ بھی یہ نماز ایسے تھی جیسے فرض نماز اور دوسرا حکم یہ تھا کہ کم از کم جو ہے وہ آپ یعنی آدھی رات عبادت آدھی رات آرام یا 2/3 آرام اور 1/3 عبادت یہ حکم باقی رہا. یعنی اصل مثال کے طور پہ 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے جو ہے آپ تہجد میں لگائیں. پھر اس کے بعد یہ رعایت آ گئی کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. اللہ جانتے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھیں. خوف ہوتا تھا پورا وقت کھڑا ہوا یا نہیں ہوا, کوئی کمی تو نہیں ہو گئی, کچھ بات رہ تو نہیں گئی. تو صحابہ ڈرتے تھے.
تو اللہ نے فرمایا اب ہم نے رعایت کر دی ہے. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اللہ جانتے ہیں تم میں بیمار بھی ہوں گے, تم میں لوگ تجارت کرنے والے, کاروبار کرنے والے بھی ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں گے. تو اس لیے اللہ نے رعایت کر دی فقرؤوا ما تیسر منہ. اب جتنا اللہ توفیق دے وہ اتنا پڑھیں. تو ایک حکم تو یہ رہا کہ پڑھنا ہر حال میں ہے, یعنی اس کی وجوب باقی رہا. پھر جب اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض کر دی تو اب تہجد کا وجوب بھی ختم ہو گیا, اب تہجد نفل ہو گئے کہ جو پڑھے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے گناہ کوئی نہیں ہے, ثواب ہے, اجر عظیم ہے, اور اللہ سے تعلق کا ایک بہت بڑا راستہ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ فرض نمازوں کے آنے کے بعد, جیسے رمضان کے فرض سے پہلے محرم کے روزے جو تھے وہ ایسے تھے جیسے فرض ہو, لیکن جب رمضان کے روزے آ گیا تو ساری فرضیت ختم ہو گئی. تو بہرحال ایک مسئلہ تو یہ آ گیا کہ ایک ہی صورت میں اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ. بات کو سمجھیں, ناسخ مانا یعنی وہ حکم جو بعد میں آئے تو پہلے حکم کو ختم کر دیتا ہے. پہلے والا منسوخ ہو گیا, بعد والا ناسخ ہو گیا. اچھا, یہ ناسخ اور منسوخ جو ہیں یاد رکھو, پھر اس کے اندر اقسام ہیں, قسم ہیں. کیا مانا کہ منسوخ الحکم ہے لیکن منسوخ تلاوت نہیں ہے. کیا مانا, یعنی آیات تو پڑھی جائیں گی لیکن حکم منسوخ ہو گیا, تلاوت باقی ہے لیکن حکم باقی نہیں. اچھا, کبھی یہ ہوتا ہے حکم بھی منسوخ ہو گیا, تلاوت بھی منسوخ, اللہ نے بھلا دیا. ما ننسخ من آیت او ننسها, جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں. تو وہ منسوخ تلاوت بھی اور منسوخ الحکم بھی. اور ایک ہوتا ہے کہ منسوخ تلاوت تو ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے, یعنی ہم اس آیت کو اب تلاوت نہیں کرتے لیکن حکم باقی ہے. جیسے کہ رجم کے مسئلے میں ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی کنوارا مرد یا کنواری لڑکی یا ایک ان میں کنوارا ہے تو اس کو تو 100 کوڑے لگیں گے, اور جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے. رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو گڑھا کھود کے, اگر عورت ہے تو گڑھے میں اس کو کھڑا کر دو, پتھر مار مار کے مار, یہ رجم. اسی طرح اور پھر یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. یہ آیت منسوخ تلاوت ہے لیکن حکم باقی ہے. اب اس آیت کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن حکم جو ہے وہ باقی ہے. اسی لیے جو لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے, آج کل جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ رجم کا انکار کرتے ہیں تو یہ کفر ہو جاتا ہے. کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں راجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے خود رجم کا حکم دیا, اور اگر یہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو حضور نے اپنی طرف سے حکم دیا تھا. یہ کتنا بڑا الزام ہے پھر اللہ کے نبی پر. حضور نے رجم کا حکم دیا اور آپ کے حکم سے باقاعدہ رجم کیا گیا. ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد زنیت فطہرنی, حضور میں نے زنا کیا ہے, گناہ کیا ہے, مجھے پاک کرے. کیونکہ سزا جو ہے اس سے آدمی دھل جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. فأعرض عنہ, حضور نے رخ پھیر لیا. وہ اللہ کا بندہ ادھر سے آ گیا, اس نے کہا حضور مجھے پاک فرمائے, میں نے زنا کیا ہے.
حضور نے پھر رخ پھیرا. وہ اللہ کا بندہ پھر ادھر سے آ گیا. یہ تو صحابہ تھے نا کہ گناہ ہو گیا اس کو چین نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں دنیا کی سزا بھگت لو لیکن آخرت کی سزا سے بچ جاؤ. پہلے تو ان سے گناہ ہوتا نہیں تھا اور اگر گناہ ہو جاتا نا تو ان کو چین نہیں آتا. پھر تڑپتے رہتے تھے جیسے اب آدمی انگاروں پہ لوٹ رہا ہو. ہائے میں نے کیا کر دیا. اب جب وہ 3 دفعہ آیا تو حضور نے اس کو دیکھ کے فرمایا ابے کا جنون، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ ماں بھی جنون، میں تو کوئی پاگل نہیں، عقل والا ہوں. اور میں اللہ قبلتا ہوں مسست ہوں لامست ہوں. ہو سکتا ہے تم نے اس عورت کے ساتھ یعنی سینہ ملایا ہو، بوسہ دیا ہو، پیار شیار کیا ہو. نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے وہ کیا ہے جو خامد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، میں نے جمع کیا ہے. اب حضور نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو رجم کرو. تو اس لیے یاد رکھیں ہر حدیث میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ ہمیں ان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے 3 دفعہ کیوں اعراض کیا؟ یہاں سے مسئلہ نکلا کہ ایسے معاملات میں کم از کم 3 دفعہ آدمی اقرار کرے. صرف 1 دفعہ کا اقرار کافی نہیں. اہم معاملہ ہے، جان کا معاملہ ہے، کسی کی جان جا رہی ہے، رجم ہونا ہے، پتھر مار مار کے مار دو کو مذاق ہے. تو اگر معاملہ اہم ہو تو کم از کم 3 دفعہ وہ کہے. اس لیے حضور نے رخ پھیرا رخ پھیرا رخ پھیرا. اور تیسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ قاضی تسلی بھی کرے کہ یہ آدمی جو ہے کوئی مجنون تو نہیں، پاگل تو نہیں. ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی جنون چڑھا ہوا ہو، کسی عورت کا عاشق ہو. تو عاشق بھی تو ماشاءاللہ پاگل ہوتے ہیں نا، چونکہ عشق کا پہلا لفظ ہی عین ہے، یعنی عقل چلی جاتی ہے نا. تو اس لیے یہ بھی تسلی کریں کہ کیا وہ آدمی پاگل تو نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ قاضی کو یہ بھی تسلی کرنی چاہیے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ چلو یار میں تو مر جاؤں گا لیکن ان کی لڑکی کو بھی تو بدنام کروں گا، ان کا خاندان بھی تو زندگی تک منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا نا کہ میں نے فلاں آدمی کی لڑکی سے زنا کیا ہے. وہ تو مر گئے نا بیچارے، وہ تو ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے نا، ان کی تو عزت پہ داغ لگ گیا نا. اس لیے اس میں تحقیق جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اچھا اب حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو رجم کرنے کے لیے لے گئے اور اس بیچارے کو کھڑے ہو کے پتھر مارنے شروع کیے تو صحابہ آتے ہیں کہ اس کو پتھر لگتا ہے وہ بھاگتا ہے. اس نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی. ایک صحابی کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی پڑی تھی کوئی پرانی، اس نے پکڑ کے ہڈی ماری تو گر گیا اور مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے رجم کیا، وہ بھاگ رہا تھا، فلاں نے اس کو ہڈی ماری گر گیا. آپ نے فرمایا حل لا ترکتموہ، تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ جانے دیتے، بھاگ گیا تو بھاگ جاتا. اب ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی زنا ثابت ہے، حضور فرماتے چھوڑ دیتے، جانے دیتے. اور پھر یہ ہے کہ باقاعدہ فقہاء نے شرط لکھی ہے کہ بھئی اس کو رجم کے لیے باقاعدہ گڑھا کھود کے اس کو کھڑا بند کر دو، بھاگ ہی نہ سکے. اور پھر اس کا سطر بھی نہ کھلے، ننگا نہ ہو جائے. تو حضور پاک نے ایسا کیوں فرما دیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں. اب اس کو سمجھنے والے یا صحابہ تھے یا تابعین تھے یا محدثین تھے یا فقہا تھے یا علماء تھے. اب فقہا نے اس سے ایک مسئلہ استنباط کیا. انہوں نے کہا کہ ایک زنا کا اس بات ہے بالشہود. کیا مانا؟ گواہوں نے دیکھا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے. اب اس کو تو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. ایک یہ ہے کہ نہ مدعی ہے نہ کوئی مدعیہ ہے نہ کوئی گواہ ہے، اس نے خود آگے اقرار کیا ہے. تو ایسے حالات میں اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے. دونوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے غصے میں کسی پر الزام لگا رہا ہو سکتا ہے کسی کو بدنام کرنا چاہتا ہو، لیکن اگر گواہ موجود ہے، اور گواہوں میں بھی شرط ہے کہ 4 گواہ ہوں، باقی ہر معاملے میں 2 گواہ ہیں. تمام یعنی آپ کا کروڑوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کا سودا ہے. وَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، بس 2 آدمی. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں، پھر بھی گواہی پوری ہو جائے گی. لیکن زنا کے معاملے میں 2 نہیں 4 گواہ گواہی. اور 4 گواہوں میں باقی ہر معاملے میں عورت کی گواہی ہے، لیکن یہاں عورت کی گواہی بھی نہیں ہے. اسلام تو اسلام ہے نا کہ بھئی زنا کا مسئلہ ہے، تم عورت کو گواہ بنا کے کھڑا کرو گے اور کورٹ میں جناب وکیل تو اس کے بخیر دھیڑ کے رکھ دے گا. تم نے کیسے دیکھا، کیا ہو رہا تھا، کیسے زنا ہو رہا تھا، عورت کا رخ کدھر تھا، مرد کا کدھر تھا، ٹانگیں اوپر تھیں نیچے تھیں، پورے ننگے تھے. وہ تو اس کو ذلیل کر دے گا. اچھی گواہی دینے کے لیے عورت آئی، وہ تو خود بیچاری ننگی ہو گئی. اسی لیے یہاں اسلام کہتے ہیں عورت کو مت بلاؤ، یہ اس کی جنس کا معاملہ ہے، اس میں اس کی گواہی نہیں لیں گے. اور 2 بھی نہ ہوں 4 ہوں. اچھا، اور اگر 4 آدمیوں نے یہ دیکھا کہ ایک خالی مکان میں ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، اور وہ ہے بھی غیر محرم، اس کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں، نہ بہن ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے، تو اس پر بھی حد زنا نہیں لگے گی. اچھا، ایک آدمی نے دیکھا کہ کسی نے غیر عورت کو پکڑا ہوا تھا اور بوسے دے رہے تھے، وہ اس کو چاٹ چوم رہا تھا، اس کو چاٹ چوم، اس پہ بھی حد زنا نہیں لگے گی. اگر ہم نے دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک عورت مرد ہے اور دونوں ننگے ہیں، پھر بھی حد نہیں لگے گی. اسلام ہے نا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کو کوڑے مارنے نہ شروع کر دو. حد بڑی سخت چیز ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے تو پھر ایسی سزا دو کہ دنیا میں جڑ کٹ جائے اس گناہ کی، ورنہ کوشش کرو ان کو بچانے کی. تندر الحدود بالشبہات، اگر تھوڑا شبہ ہو جائے ہاتھ چھوڑ دو. اسلام کا منشا یہ ہے کہ اگر مجسٹریٹ ہے یا جج ہے غلطی میں 10 بندوں کو چھوڑ دے، وہ بہتر ہے بجائے اس کے غلطی کر کے 1 کو سزا دے دے. سزا دینے سے چھوڑ دینا کوئی بات نہیں. تو اسلام نے اتنا سخت سزا رکھی، ثابت کرنا بھی سخت رکھ دیا. 4 گواہ اکٹھے ہوں، آنکھوں سے دیکھیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. مانا یہ ہے کہ کوئی کسی کو ایسی حدود کی سزا نہ دیا کرے. ہاں اگر اتفاق ہے تو ویسے بعض لوگ اب تو اتنے بے حیا ہو گئے ہیں نا، جیسے جانور نعوذ باللہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح وہ سارے ایک کمرے میں 4 بندے ننگے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ عورتیں تبدیل کر رہے ہیں. اب 4 بندے آگے کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا، تو پھر اس کو ایسی سزا دو کہ اس کا وجود ہی نہ رہے دنیا میں. اگر آپ کے کسی عضو میں گینگرین ہو گیا تو اب اس کو کاٹ دو، اب اس کو ساتھ نہ رہنے دو، ورنہ سارے بدن کو گندا کر دے گا.
اگر اس کا جرم اس طرح ثابت ہو گیا ہے تو پھر سزا بھی اتنی بڑی ہے. تو اب مسئلہ جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ آیت الرجم جو ہے وہ منسوخ تلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو کہ قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں نا، کتاب اللہ، رسول اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر وہ آیت منسوخ والی نہ بھی کوئی مانے تو اللہ کے رسول نے جب رجم کی ہے بات ختم ہو گئی. بہت سارے لوگ ہیں نا ٹھوکر کھا کے، بڑے بڑے مولوی بیچارے یہاں پھسل گئے ہیں، اللہ معاف کرے، بڑے لوگ یعنی جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن کی وہ بھی پھسل گئے، رجم کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ بہت بڑے لوگ تھے. بس انسان ہے نا جی، ذلت الاقدام ہے نا، پاؤں پھسل جاتے ہیں. اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ تیرنے والا ہی ڈوبتا ہے نا، جو کنارے پہ کھڑا رہے اس نے کیا مٹی ڈوبنا ہے؟ ڈوبے گا بھی تو وہی نا جو ان مسائل میں دخل دے گا. اور پھر اوپر استاد کا ہاتھ نہ ہو تو پھر ڈوبنا ہے. یعنی آپ خود سارا قرآن حدیث دیکھ لیں کہ جہاں کوئی مسئلہ آیا صحابہ سیدھے حضور کی خدمت میں آئے. اگر صرف قرآن پڑھ کے سمجھ لینا ہوتا تو پھر حضور کی خدمت میں کیوں آتے؟ مانا یہ ہے کہ جہاں کتاب اللہ ہوگی وہاں رسول اللہ بھی ہوں گے، اور جہاں کتاب اللہ ہوگی وہاں رجال اللہ بھی ہوں گے، تب جا کے دین سمجھ آئے گا. اگر صرف کتاب اللہ کو سامنے رکھیں اور رجال اللہ نہ ہوں تو دین سے ہٹ جائیں گے آپ. اور اگر آپ نے رجال اللہ کو تو پکڑ لیا ہے لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں رستہ دکھلا سیدھا ان کا جن پہ تیرا انعام ہے، ان کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. اور انعام کن پہ ہے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اب نبی تو کوئی نہیں بن سکتا لیکن صدیق تو بن سکتا ہے، کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعد. اب نبوت تو بند ہو گئی لیکن صدیقیت حاصل ہو سکتی ہے، آدمی صدیقین میں آ سکتا ہے. اسی لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ رہو گے تو صدیق بنو گے نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں سے، حالانکہ اسی بات کو ہی دیکھ لیتے کہ چلو بھائی تم منسوخ ناسخ نہیں مانتے ہو، اصل پتہ ہے انہوں نے انکار کیوں کیا؟ آیت رجم کا انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ سمجھو. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کافروں کے اعتراضات سے متاثر ہو گئے کہ جب عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اور ہندوؤں نے اور غلط فرق کے لوگوں نے اعتراضات شروع کیے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے جی کہ آدمی ایک حکم کرتا ہے اللہ میاں، اس کے بعد اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں. اگر پہلا حکم صحیح تھا تو ختم کیوں کیا؟ اور اگر پہلا حکم غلط تھا تو اللہ نے حکم غلط دیا کیوں؟ وہ اس مشکل میں پھنس گئے بیچارے کہ بھئی قرآن میں کیسے ناسخ منسوخ ہو سکتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ نے ایک حکم دیا ہے وہ تو علیم ہے، خبیر ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. پر انہوں نے نعوذ باللہ ایسا حکم کیوں دیا تھا جو 6 مہینے کے بعد ختم کر دیا جائے گا؟ حکم ہی نہ دیتے. انہوں نے ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے کہا کہ بھئی یار ناسخ منسوخ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ علماء کی اصطلاحات ہیں لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا آیت رجم جو کہتے ہیں منسوخ ہے، نہیں آیت رجم ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو قرآن میں ہے اللہ کے بندے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، تو اللہ نے فرمایا جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں
اب ساری شریعتیں جب میرے مدنی کی شریعت آ گئی تو منسوخ ہو گئی. اب جب اللہ نے ہمیں اس کعبے کا حکم دے دیا تو قبلہ اول کی طرف نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہو گیا. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام کا حکم آ گیا. پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب ابتدائے سیام میں یعنی رات کو بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا تھا. روزے میں دن میں بھی منع، رات میں بھی منع. اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جب آدمی روزہ رکھنے کے بعد رات کو مثال کے طور پہ عشاء کی نماز پڑھ کے تھکا ہوا تھا، سو گیا، اب سونے کے بعد جب اٹھے گا تو کھا بھی نہیں سکتا، روزہ شروع ہو گیا. رات کو بیوی سے ملنا بھی حرام تھا، سونے کے بعد اگر سو گیا ہے تو اب نہیں کھا سکتا ہے. پھر اللہ نے حکم دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ اللہ نے اب رات میں بیوی ان سے ملنا حلال کر دیا ہے. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں کہ آپ کی امت کے بندوں کو تکلیف ہو رہی تھی. بعض طاقت والے قوت والے آدمی ہوتے ہیں جن میں قوت شہوانی یا زیادہ ہوتی ہیں، وہ صبر نہیں کر سکتے کہ پورا رمضان کا مہینہ نہ دن میں نہ رات میں ایک مہینہ بیوی سے کیسے جدا رہے. اللہ پاک نے مہربانی فرما دی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اب اللہ نے مہربانی فرما دی، اللہ کی مہربانی سے چیز حلال ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے. باقی کیوں ہوتا ہے یہ حکمت خداوندی ہے. جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ کیپسول ہے، یہ اینٹی بایوٹک کے انجیکشن ہیں، آپ نے پہلے 5 دن انجیکشن لینے ہیں، کیپسول کھانی ہے، یہ گولیاں کھانی ہیں. 5 دن کے بعد جب جاتا ہے اب کہتا ہے انجیکشن بھی بند کر دو، کیپسول بھی بند کر دو، گولیاں بھی بند کر دو، صرف ایک گولی کھانی ہے. تو اب کیا کہو گے کہ ڈاکٹر نے ایسا کیوں کیا، پہلا حکم کیوں منسوخ کر دیا؟ تو یہ بے وقوفوں والی بات ہے. اصل میں ڈاکٹر کا کام ہے مریض کی حالت کو دیکھے. اس وقت تقاضا تھا جس دوا کا ڈاکٹر نے وہ لکھ دیا، جب مریض ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر نے دوا بدل دیے. تو یہ پہلے دور میں جو احکام تھے اس دور کے مطابق تھے، اور اس کے بعد جو حالات آئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے مطابق حکم دیا. اب دیکھیں کہ پہلے دور میں صرف 3 نمازیں ہوتی تھی، اللہ نے حضور کی امت کے لیے 5 نمازیں مقرر فرما دی، لیکن 5 بھی ایسے مقرر کی اپنی رحمت کے ساتھ کہ تم پڑھو گے 5 لیکن لکھی 50 جائیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا تو لازم ہے، اور کبھی 700 گنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور اگر اللہ کے حرم میں آپ کوئی نیکی کریں گے تو وہ تو 1 لاکھ کے درجے کا ثواب بڑھ جائے گا. تو یہ سارے احکام جو ہیں تو اس لیے لازم ہے یاد رکھیں کہ پہلے تہجد کی نماز فرض تھی یا واجب تھی، اور واجب بھی ایسی تھی کہ ساری رات جاگے تھوڑا آرام کریں. قم اللیل الا قلیلا. اس کے بعد دوسری کیفیت کیا تھی؟ نصفہ یا آدھی رات آرام کریں، آدھی رات تہجد پڑھیں. اب انقص منہ قلیلا، یا 2/3 آرام کریں اور 1/3 تہجد پڑھیں. پہلے یہ حکم تھا، بعد میں اللہ نے مہربانی کر کے فرما دیا فقرؤوا ما تيسر منہ. اب تمہارے لیے رعایت ہے، جتنا ہو سکے کھڑے ہو کے پڑھ لو. یاد رکھو تہجد کی افضل 8 رکعتیں ہیں، لیکن اگر کوئی صرف 2 رکعتیں بھی پڑھے تو وہ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا. حضور پاک ہمیشہ 8 پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، لیکن اللہ پاک آپ کو توفیق دے. اچھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا ہے. آپ سونے سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی تہجد ہے. بلکہ عشاء کی نماز کے بعد جتنی نفلیں پڑھیں گے وہ سب تہجد ہے.
کوئی ضرورت نہیں کہ سو جاؤ، اور وہ افضل ہے کہ سونے کے بعد آخری رات میں پڑھو، وہ سب سے زیادہ ثواب ہے، اور اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آ کے فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مشکلات حل کرنے کے لیے دعا مانگنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے پکار رہے ہوتے ہیں، تو وہ گھڑی ایسی ہے رات کا آخری حصہ ہو، اور کتنے خوش نصیب ہو رات کا آخری حصہ ہو، حرم مکہ ہو، سامنے کعبہ ہو، یا حرم مدینہ منورہ ہو، پھر اس نماز کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح قرآن اور صحیح نماز نصیب فرما دے۔ ہے تو مولوی والی بات، اور مولویوں کی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ ہم مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ملا لوگ ہیں دکھ انوسی، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ابھی تک ہمیں وہی پرانے راستے دکھلاتے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارا تو خدا بھی پرانا، نبی بھی پرانا، قرآن بھی پرانا، ہم نیا کہاں سے لے آئے؟ ہمیں تو دعا کرو یہ پرانا مبارک ہو، تمہیں کوئی نیا قرآن ملتا ہے تو پڑھ لو۔ ہمارے تو اللہ کی ذات بھی وہ ہے جو جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی لیے میرے مدنی نے جب صفا مروہ دوڑا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے بھئی ہم تو لازمی بات ہے، ہم تو وہی بات کریں گے جو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے، ہم تو وہی بات کریں گے جو ابو بکر عمر عثمان و علی نے فرمایا ہے، ہم تو وہی بات کریں گے جو سیاستہ کے محدثین نے فرمایا ہے، ہم تو وہی بات کریں گے جو فقہائے اربعہ نے فرمایا ہے۔ اگر تمہیں یہ پرانی باتیں لگتی ہیں تو پھر تم نہیں اپنی بنا لو، ہم تو نہیں بنا سکتے، سیدھی بات۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، اسی طرح قرآن میں متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں، یاد رکھیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ محکمات کو سامنے نہیں رکھتے، اور جو علماء حق ہیں وہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی ناسخ بھی حق ہے اور منسوخ بھی۔ اچھا، اسی میں ایک بات بھی یاد رکھو کہ منسوخ پہلا حکم ہوگا، ناسخ بعد والا ہوگا، یہ ایک بات یاد رکھ لیں اچھی طرح۔ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تو بعد والا کیا ہو گیا؟ ناسخ۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھو کہ امر اور نہی میں نسخ ہوتا ہے، خبر میں نسخ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہے کہ خبر ہے، خبر میں کبھی نسخ نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ قوم لوط پہ اس طرح عذاب آیا، تو اب اس میں تو کوئی نسخ نہیں، خبر میں نسخ نہیں ہوتا۔ نسخ ہوتا ہے حکم میں، کہ پہلے حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو، اب حکم آ گیا کہ نہیں قبلے کعبے کی طرف نماز پڑھو، تو پہلا امر جو تھا، حکم جو تھا، وہ منسوخ ہو گیا۔ تو ہمیشہ نسخ جو ہے وہ امر میں ہوگا، نہی میں ہوگا، یا جیسے پہلے میاں بیوی کا رات میں بھی ملنا منع تھا، یہ نہی تھی، لیکن بعد میں اجازت آ گئی تو نہی منسوخ ہوگا، خبر منسوخ نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں
محدثین کرام اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا، ان کا بھی فقہ الحدیث جو ہوتی ہے نا، یاد رکھو، بس امام ترمذی ہے مثال کے طور پہ، اب اس نے 2 باب باندھے ہیں. مثال کے طور پہ رفع یدین کا باب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح رفع یدین نہ کرنے کا بھی باب ہے. رفع یدین کرنے کا بھی باب ہے اور رفع یدین نہ کرنے کا بھی باب ہے. تو اب محدثین کی عادت ہے کہ جو باب بعد میں لکھیں گے اشارہ ہوگا کہ یہ ناسخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ بعد والا حکم جو ہے وہ ناسخ ہوتا ہے نا. اس لیے اب آپ جناب، اب یہ آپ کی ہمت ہے، نوجوان آدمی ہو ماشاءاللہ، کوئی حدیث کی کتاب کھول لو، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ماجہ ہے اور سنن بیہقی ہے، وہاں دیکھو کہ یہ جتنے مسئلوں میں ہم لڑ رہے ہیں نا، ان میں پہلا باب کون سا ہے اور بعد والا کون سا ہے. تو اگر بعد والا باب ہے نہ کرنے کا، مانا وہی ناسخ ہے، پہلا حکم ختم ہو گیا. یہ محدثین کی اس کہتے ہیں فقہ الحدیث، محدثین کا تفقہ ہے کہ انہوں نے حدیث سے کیا مسئلہ سمجھا. تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول ما نزل اول المزمل، سورۃ المزمل کی پہلی آیتیں ہیں اتری تو تقریباً قیام رہا جیسے رمضان میں ہوتا ہے، لیکن پہلی آیتوں میں اور آخری میں تقریباً 1 سال کا فرق ہے، یعنی 1 سال کے بعد رعایت آ گئی. اسی طرح حضرت ثوری نے بھی سماک سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ کان بینہما سنۃ، یعنی اس حکم کے درمیان میں 1 سال کا وقفہ تھا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب النبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا ايها المزمل قاموا حولا، جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ اور حضور پاک 1 سال تک اسی پہ عمل فرماتے رہے. حتی ورمت اقدامہم وسوقہم، حتیٰ کہ پاؤں پہ ورم آ گئی، پنڈلیاں مبارک بھی سوج گئیں. حتی نزل فقرؤا ما تیسر منہ، اس کے بعد یہ آیت اتری فاستراح الناس، اب لوگوں کو پھر آرام مل گیا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ نفلی حج کرنا افضل ہے یا ماں باپ کی خدمت؟ ماں باپ کی خدمت افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ آتے تھے نا حضور سے پوچھتے جہاد میں جانا ہے تو آپ فرماتے کہ حل میں نبوا کا ہی تمہارے والدین میں کوئی زندہ کہا ہے، آپ نے جاؤ ان کی خدمت کرو. تو نفلی دیکھیں نا، زندگی میں حج 1 دفعہ فرض، لیکن والدین کے مقام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے. حتیٰ کہ ایک جگہ تو اللہ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کا حق بیان کر دیا، حالانکہ اللہ کے حق کے بعد تو نبی پاک کا حق ہے. لیکن فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكُمُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. تو سارے قرآن کی کئی آیات میں ہے کہ اپنے والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت کے لیے اللہ فرماتے ہم نے وصیت کی، یعنی اللہ کا تو فرض ہوتا ہے حکم، لیکن یہ لفظ ایسا استعمال کیا گیا کہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. وصیت کا تو کوئی انکار نہیں، کہتے ہیں بھائی مرنے والے نے وصیت، یہ تو خدا کی وصیت ہے. تو بہرحال آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ
اگر اللہ نے تیرے مقدر میں حج لکھا ہے نا، یہ بہت سارے لوگ مسئلے کرتے ہیں اور جی ہر سال حج کرتے ہیں، بکریاں ذبح کرتے ہیں، کروڑوں اربوں ریال کا نقصان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں مسلمان کیوں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی تم سگریٹ پینا بند کر دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم اگر اربوں ڈالر کی سگریٹ پی جاتے ہو، اربوں ڈالر کی آئس کریم کھا جاتے ہو، اربوں ڈالر کی چائے پی جاتے ہو، وہاں تو تمہیں پیٹ میں کبھی مروڑ نہیں ہوا۔ مروڑ صرف دین کے کام میں ہوتا ہے۔ یہ کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ نے تیرا لبیک لکھا ہے تو انہیں آنا ہے، حج کرنا۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ والدین کی اجازت ہو اور ان کی خدمت کا پورا انتظام ہو، پھر حج کرو۔ کہتے جی کہ آپ کے دادا نے بھی حرم میں درس دیا تھا، ابھی اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندے، میرے دادے نے تو کبھی درس نہیں دیا، والد صاحب نے دیا تقریباً 40 سال۔ میرے دادا نے تو کبھی درس نہیں دیا، اور میرے دادا جو تھے وہ کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں تھے۔ بہرحال اللہ والے لوگ تھے، ان کے دل میں علم تھا تو ہمارے والد کو پڑھایا نہ، لیکن خود بہت بڑے علماء میں نہیں تھے، اور نہ انہوں نے کبھی حرم میں درس دیا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا ہے، اور یہاں کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد۔ میری داڑھی کو میں ہمیشہ مہندی لگاتا ہوں، کالا خضاب میں نے کبھی نہیں لگایا۔ اب اعتراض کا تو میرے پاس حل کوئی نہیں۔ تم نفرت سے دور سے نہ دیکھا کرو نا، کبھی قریب آ کے بھی دیکھ لیا کرو کہ کالا ہے یا یہ مہندی والا کلر ہے۔ دور سے دیکھو گے تو کالا ہی نظر آئے گا، پھر نیت خراب ہو تو پھر ڈبل کالا نظر آئے گا۔ بہرحال اللہ ہدایت ہے۔ اچھی بات ہے، لوگ ہم پہ نظر تو رکھتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہم لوگ گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں نے طواف کے 7ویں چکر میں پہلے 2 رکعت حتیم میں پڑھی ہے، بالکل غلط ہے، تم نے اپنے طواف کو خراب کیا۔ بہرحال وہ 1 چکر پھر پورا کرے اور آئندہ کبھی ایسا نہ کریں۔ میں نے بازو پہ نام لکھوایا تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اب اس کا میرے خیال میں کوئی حل بھی نہیں، ماں سوا اس کے کہ آپریشن کر کے ٹکڑا کاٹ ڈالا جائے۔ میرا خیال ہے، اللہ عالم، اگر حل ہے تو مٹا دو۔ مصورت دیگر یہی ہے کہ چھپا کے رکھا کرو بس، کہ وہ اگر مٹ ہی نہیں سکتا کیا کرے بیچارہ۔ اس وقت تو شوق ہوتا ہے نا، جنون ہوتا ہے نا، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا جو مسئلہ ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جنازے میں آپ دعا کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، آپ مجھے سمجھا دیں نا، یہ مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، اللہ نہیں دیا۔ بھائی جنازہ جو پڑھتے ہو اس میں دعا دیتے ہو یا گالیاں دیتے ہو؟ اگر وہ دعا ہے اور دعا بھی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے مانگی ہے، تو وہ دعا زیادہ افضل ہے یا بعد والی مولوی کی دعا زیادہ افضل ہے؟ تم خود سوچ لو، اللہ نے عقل نہیں دیا؟ جب ہم دعا کریں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام اللہم نقہم عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم۔ ایسی دعا تمہارا مولوی جانتا ہے؟ اس کو تو ترجمہ بھی نہیں آئے گا ان لفظوں کا۔
تو یاد رکھیں کہ جنازے کے بعد جو دعا مانگنا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اگر جنازے کے بعد دعا ہوتی تو حضور پاک مانگتے، صحابہ مانگتے، اہل بیت مانگتے۔ تمہیں 1400 سال کے بعد مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اچھا یاد رکھو، قبر پہ دعا مانگنا سنت ہے۔ جب مردے کو دفن کر لو وہاں قبر پہ دعا مانگو کہ یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، سوال جواب میں کامیاب فرما، اس کی قبر کو جنت بنا، وہ تو سنت ہے۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہوتی ہے اس کا حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، وہ گمراہی ہے۔ کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہوں، میرے ایک عزیز ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میرا حج کا بھی ارادہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مقیم مکہ ہیں، یعنی مکے میں مستقل رہنے والے ہیں، یا رمضان شریف سے پہلے آ گئے اب یہیں رہ رہے ہیں، وہ بھی مکی کے حکم میں، یعنی جو لوگ رمضان میں آ گئے اب ان کا ارادہ ہے ہم یہیں رہیں گے، وہ بھی مکی کے حکم میں ہیں۔ ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے مہینوں میں ان کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو بعد میں کر لیں حج کے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر عمرہ کرے گا کیا وہ متمتع ہے؟ اور مکے والوں کے لیے تمتع ہے ہی نہیں۔ تمتع اور قران ان کے لیے ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے کے رہنے والے نہ ہوں وہ تمتع کریں اور قران کریں، جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ افراد کریں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حج کے بعد ان کے لیے عمرہ کرو، ابھی اس کے لیے طواف کر کے دعائیں کرو، نماز پڑھ کے دعائیں کرو، قرآن پڑھ کے دعائیں کرو۔ اور اگر کوئی آدمی عمرہ کر لے گا تو پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ متمتع ہے، وہ کہتے ہیں عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، تمتع ہے، اس کو پھر تمتع کی بکری رکھنی پڑے گی، یعنی پہلے کنکری مارے گا، پھر جانے کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد سر مڈائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چونکہ اس کو عمرہ کرنا منع تھا لیکن اس نے عمرہ کیا ہے، اس کو دم جبر دینی ہوگی، یعنی ایک بکری تو دینی ہوگی لیکن یہ جرمانے کی بکری ہے، یہ تمتع کی بکری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا تمتع نہیں ہوگا اس کا حج افراد، لیکن اس کو دم پڑ جائے گی۔ تو اس لیے کیوں اختلاف میں پڑتے ہو؟ بچ جاؤ، بعد میں عمرے کر لینا۔ ایسا کام کیوں کرو جس میں اختلاف آ جائے؟ وہ کام کرو جس میں اختلاف نہ ہو، کسی کا بھی اختلاف نہ ہو۔ ہمیشہ کوشش یہی کیا کرو۔ اب دیکھیں نا، مثلاً آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، عصر کے بعد طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت ہے، اگر آپ نے عصر کے بعد پڑھی تو ایک حدیث بھی مخالف ہے اور امام بھی مخالف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عصر کے بعد نماز نہیں ہے، چونکہ حدیث ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ تو اگر آپ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہے نا، کوئی قول بھی آپ کے مخالف نہیں ہے۔ تو لہذا کوشش کیا کریں کہ آدمی وہ عمل کرے جس میں کسی حدیث مبارک کی مخالفت نہ آئے۔ کہتے جی کہ اگر مثلاً کھاد کی ایک بوری کی قیمت ہے 1800 روپے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیسے فصل پہ لوں گا تو بیچوں گا میں 2500 روپے میں، تو بہرحال یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی یہ ہو گیا کہ ایک چیز کی نقد قیمت 1800، ادھار قیمت 2500، آپ نے 2500 میں یہ چیز خریدی ہے، اس لیے سود نہیں بنتا۔ سود تب ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے 1800 روپے دے دو، 2 مہینے کے بعد میں تمہیں 2500 دوں گا، تو یہ سود ہے۔ یہ پیسے کس چیز کے بدلے میں دے رہا ہوں؟ وہ تو میں نے چیز بیچی ہے، بھئی یہ چیز ہے، نقد لو اتنے کی ہے، ادھار لو اتنے کی۔ تم نے کہا مجھے وہی ادھار والا پسند ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ، تو میں نے اس کے بدلے میں تمہیں چیز دے دی ہے، تو اس لیے وہ سود تو نہیں بنتا۔ لیکن علماء جو ہیں محققین علماء وہ کہتے ہیں ایسے کام سے بھی پرہیز کرو، بچو اس کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں بنتا لیکن شکل تو بن جاتی ہے، شکل تو وہی ہے نا، 1800 کے بجائے 2500 لو، تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ میری والدہ اور میں نے عمرہ کیا، والدہ کی بیماری کی وجہ سے احرام کھولنے کے بعد سر منڈوایا، تو احرام کھولنے کے بعد سر منڈوایا کیا مطلب یعنی؟ مقصد احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر کتنا وقت گزر گیا؟ اگر تو 5-6 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی، اور اگر ایسے تھوڑی سی دیر مثلاً آدمی نے کپڑے پہن لیے، پھر خیال ہے میں نے تو سر منڈوانا تھا، تو اب کپڑے اتار کے پھر احرام کی چادریں باندھے اور سر منڈوائے، پھر کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر کپڑے پہنے 4-5-6 گھنٹے گزر گئے ہیں، دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ میں نے آج عمرہ کیا ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے میں نے اجتباء نہیں کیا، یعنی دایاں کندھا نہیں نکالا، مجھے بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، ثواب نہیں ہوا تمہیں۔ اجتباء اور رمل کا اپنا ایک ثواب ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہے، طواف بھی ٹھیک ہے، جرمانہ بھی کوئی نہیں۔ لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کریں کہ جب حضور پاک نے اجتباء فرمایا ہے، حضور پاک نے رمل فرمایا ہے، تو وہ سنت ہے، اس لیے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين